بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ امیر و کبیر بن جاتا ہے، بے شک آزما کر دیکھ لو۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتاؤں گی، ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو ہمارے امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں جب پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور ہمارے امام علیہ السلام نے جو اس وقت جب آپ کا سر مبارک نیزے پر تھا، اس وقت بھی آپ کی زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت ہمارے امام عالی مقام نے قرآن پاک کی جس سورت کی تلاوت کی، آج میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی۔ اور اس سورت کو اگر آپ 9 اور 10 محرم کے دن پڑھ لیں گے یا اس سے پہلے پڑھیں گے، یا جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی، جس کاروباری اڈے پر یہ سورت پڑھی جائے گی، انشاءاللہ اس گھر میں اور اس کاروباری اڈے میں برکت ہی برکت ہوگی، اور وہاں سے کبھی بھی پورا سال رزق ختم نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس گھر میں، اس دکان میں، اس کاروبار میں کبھی کمی آئے گی۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے والا امیر و کبیر ہوگا، بلکہ اس کی نسلوں تک اس عمل کا اثر رہے گا اور اس کی نسلیں آباد ہوں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے بچہ بچہ امیر و کبیر ہوگا، ارب پتی بن جائے گا، کبھی گھر میں فاقے نہیں آئیں گے، تمام بیماریاں ختم ہوں گی، اور وہ گھر بڑا ہی خوش قسمت ہوگا جس گھر میں یہ سورت مبارک کی تلاوت کی جائے گی۔ ماہ محرم الحرام کے بابرکت دن چل رہے ہیں، بابرکت راتیں چل رہی ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ وہ بڑے ہی قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت مبارک پڑھ کے واسطہ امام حسین علیہ السلام کا دے کر اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں اپنے تمام خزانے عطا کر دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس سورت کو 9 اور 10 محرم کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، یا کچھ بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں کہتے ہیں پڑھنے کو، یا بیبیاں خود گھر والی اکٹھی ہو کر اس کو پڑھنا چاہتی ہیں، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اکیلے میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اگر آپ کچھ لوگ مل کر یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان یہ عمل ہے اور اس کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے اس کی حفاظت ہو، پریشانیوں سے، دکھ درد سے اللہ کریم اسے نجات عطا کرے، ہر آنے والی مشکل سے اسے نجات ملے، اور اس کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہ ہو، کبھی تنگی نہ ہو، تو وہ لوگ اس سورت پاک کو ضرور پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لیں، کسی اور جگہ رہتے ہیں یعنی بیرون ملک ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یا اپنے بچوں کا، بیوی کا، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو، اس سورت مبارک کو پڑھیں، تصور میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی غیبی مدد فرماتا ہے، اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی۔ اسی لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیاء فرماتے ہیں جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوگی۔
ظالموں سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت ہی مؤثر صورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک ہے، اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر رزق میں برکت کے لیے دعا کرے، تو اگلے ہی دن اللہ رب العزت اس کے لیے غیبی طریقے سے انتظام کرے گا، اور ہر صورت میں اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا۔ یعنی 8 دن کے اندر اندر اللہ کریم آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس عمل کے پڑھنے کی اتنی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو اس عمل کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی ہر مشکل کو ختم کرے گا۔ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس تلاوت کو کسی حال نہ چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ بڑے ہی اہم دن ہیں، بڑی ہی سہانی گھڑیاں ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اپنی حیثیت کے مطابق ان کے نام کا صدقہ کر دیں، اور ساتھ ہی اس سورت کا بھی اہتمام کریں، اس سورت کو پڑھیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بڑا ہی قیمتی عمل ہے، قیمتی باتیں ہیں جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں، اور ان باتوں کو، اس عمل کو ضرور سنیں اور ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ دن اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشورہ کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام جو ہے بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کے محفوظ کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ یہ سورت کو ضرور پڑھیں، تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنے مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلات کو آسان کر سکیں، اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکیں۔ کیونکہ امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ امام عالی مقام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جب امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے بھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبریل امین سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ۔ بس وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام عالی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتا چل گیا کہ آج امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گرد آلودہ تھا۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ آقا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کرب و بلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی اور امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے رستے میں قربان کیا، اور امام علی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی یہ شان ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی لکھتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا اور اس وقت دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے، اس آیت پر جب وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پہ اٹھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا شہید کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعات بھی کئی عجب تر ہیں۔ میرے سننے والے جو لوگ اس سورت مبارک کو اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اسی طریقے کے مطابق اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم ضرور صدقہ حسین کا، صدقہ شہید کربلا کا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھی بھر دے گا۔ اسی لیے کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔ اس ماہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے مہینے اور سارے ہی دن اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزے رکھنا ہو تو محرم کے روزے رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے۔ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت حسین علیہ السلام شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہوگا۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھیں، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، بہت زیادہ افضل ہے یہ۔ آپ نے جو 9 اور 10 محرم کو سورت پڑھنی ہے وہ سورت ہے سورت کہف۔ آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، ایک شخص بیٹھ کر بھی یہ سورت پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ خواتین ہوں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے سورت کہف پڑھنے بیٹھنا ہے تو آپ اپنے حساب سے اپنی توفیق کے مطابق اپنے پاس کچھ شرینی رکھ لیں، کوئی میٹھی چیز رکھ لیں، چاول رکھ لیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو ایک پانی کا گلاس ہی رکھ لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورت کو جب پڑھا جائے تو شرینی کے طور پہ آپ کوئی بسکٹ رکھ لیں اور پھر آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورت کہف کی تلاوت نہایت عاجزی اور توجہ کے ساتھ کرنی ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔
اگر آپ اس سورت مبارک کو 9 محرم کے دن پڑھ رہے ہیں تو آپ 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 9 مرتبہ بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں. اکیلا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، گھر کے سارے افراد مل کر 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس سورت مبارک کو 10 محرم کے دن پڑھ رہے ہیں تو 10 محرم کے دن بھی یوں ہی عمل اسی طریقے سے کریں، چاہے 1 مرتبہ سورت کہف پڑھ لیں، چاہے 10 مرتبہ خود ہی پڑھ لیں، یا اپنے گھر والوں کو سب کو اکٹھا کریں اور سب کو کہیں کہ 1 مرتبہ سورت کہف کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ جس گھر میں سورت کہف پڑھ لی جاتی ہے 9 اور 10 محرم والے دن، اللہ کریم پورا سال اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. آپ چاہیں 1 مرتبہ پڑھیں، آپ چاہیں 9 اور 10 محرم کو 9 اور 10 مرتبہ ہی پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ آپ گھر والے اکٹھے ہو جائیں اور 9 محرم کو 9 مرتبہ پڑھیں، 10 محرم کو 10 مرتبہ اس سورت مبارک کو پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، پھر اللہ سے خصوصی دعائیں کریں، التجائیں کریں. انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم ہمیشہ جمائے رکھے گا. اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ سے جو دعائیں بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا. اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہی کامیاب ہوں گے. اس عمل کی برکت سے رب کریم کی غیبی مدد آسمانوں سے اترتی ہوئی آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ. اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے.